راجہ مسعود رضا خان ایک ماہر تحلیل نفسی کی حیثیت سے ان کا بہت بڑا نام ہے۔ 1924 میں پیدا ہوئے اور 1989 میں ان کا انتقال لندن میں ہوا۔ یہ بیسیکلی چکوال اور اس کے بعد ان کا جو خاندان ہے وہاں پہ لائل پوری اور موجودہ فیصل آباد اور اس کے بعد سائی وال جو کہ مونٹگمری اس وقت تھا، وہاں پہ ان کے والد رسالدار میجر راجہ فضل داد کو ایک بہت بڑی جگیر عطا ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کا خاندان وہاں پہ منتقل ہو گیا تھا۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد جو کہ 1943 میں ہوا، اور ان سے پہلے ان کی چھوٹی بہن جو تھی محمودہ، جن کے ساتھ ان کا بہت لگاؤ تھا اور ان کے ساتھ ان کا بہت زیادہ پیار و محبت تھی، ان کے دونوں کا انتقال، ایک کا 1942 میں اور دوسرے ان کے فادر جو تھے ان کا 1943 میں انتقال ہوتا ہے، جو ان کو ذہنی طور پہ ہلا کے رکھ دیتا ہے اور ان کا جو مینٹل بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایک اس زمانے میں ماہر تحلیل نفسی تھے لطیف صاحب، انہوں نے ان کو ٹریٹ کیا اور انہوں نے ان کو ریفر کیا کہ یہ لندن جائیں اور وہاں پہ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کے لیے، جو کہ ان کی تعلیم یا کہ لٹریچر میں تھی، ادب میں تھی، انگریزی ادب میں تھی، یا انہوں نے انٹرسٹڈ تھے کہ وہ بیرسٹر بن جائیں، وہاں پہ کسی اچھے انسٹیٹیوشن میں آکسفورڈ میں داخلہ لیں۔ وہاں پہ جب یہ جاتے ہیں برٹش سائیکو انالیٹک سوسائٹی میں، تو ان کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نئے جو کہ انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں، جن کی تربیت کی جاتی ہے ایز اے سائیکو انالسٹ، اور جب وہ اپنی تربیت مکمل کر لیتے ہیں تو پھر وہ فل فلیج سائیکو انالسٹ ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کا سائیکو انالیسس کرتے ہیں، تحلیل نفسی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو مینٹلی ان کو ریسٹور کرتے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں۔ وہاں پہ بول بھائی ان سے ملاقات ہوتی، بہت بڑے سائیکالوجسٹ تھے، اور وہ ان کو سمجھتی ہیں کہ یہ نئے انڈر ٹریننگز یا ایز انٹرسٹڈ، جو راجہ مسعود خان ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں سائیکو انالسٹ بننے میں۔ وہاں پہ ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی ایک قابل ذکر بات ہے کہ صرف 26 سال کی عمر میں 1946 میں یہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور 1950 میں جب یہ صرف 26 سال کے تھے، یہ انڈیپینڈنٹ سائیکو انالسٹ ان کو بنا دیا جاتا ہے۔ ان کو ریکمینڈ کرتی ہے اینا فرائڈ، جو کہ فرائڈ کی بیٹی تھی، جس کی ان کے ساتھ ایک خاص شفقت اور وہ ان کی تعلیق بھی تھیں، اور ان کے ساتھ ان کا ایک خاص افیکشن تھی۔ ان کی وجہ سے صرف محض 26 سال کی عمر میں وہاں پہ یہ انڈیپینڈنٹ سائیکو انالسٹ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا یہ سفر شروع ہوتا ہے اپنا۔ اس کے درمیان ان کی بہت ساری کنٹروورسیز ہیں، ہم نے بہت ساری ان کی جو لائف ہے اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، پہلی جو ہم نے ان کی جو ارلیئر دو ہم نے بنائی ہیں ویڈیوز، ان کے میں کور کیا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں جو ان پہ کچھ ایلیگیشنز لگتی ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور ڈیفرنٹ اس پہ ریویوز اور آرٹیکلز ہیں، اور ان کی 3 بایوگرافیز بھی ہیں۔ پہلی بایوگرافیز جو ہے اسپیک آف می ایز آئی ایم، جو جوڈی کوپر جو تھی ان کی اپنی سابقہ پیشنٹ تھی۔ دوسرا ان کی جو بایوگرافی ہے مسعود خان دی میتھ اینڈ دی ریئلٹی، یہ راجر ولبائی نے 1905 میں لکھی، اور ان کی جو سب سے کمپریہنسو بایوگرافی ہے وہ لنڈا ہاپکن نے فالس سیلف دی لائف آف مسعود خان 1906 میں پبلش ہوئی۔ ان کا جو لائف ہے، یہ اپنی مختلف ڈائریاں لکھتی تھے اور ورک بکس تھی، ان کو وہ اپنے جو ڈیفرنٹ لوگ تھے ان کے ساتھ جو کارسپونڈنس کرتے تھے، ان کے جو عزیز تھے، ان کے جو پروفیشن اپنے میں، جس میں جو خاص ہم ذکر کر سکتے ہیں رابرٹ جے اسٹالر ہے، یہ بہت بڑے سائیکو انالسٹ تھے، ماہر تحلیل نفسی تھے۔ ان کے ساتھ ان کی
کارسپونڈنس چلتی تھی، ان سارے خطوط اور ان کی جو ورک بکس ہیں ان کو محفوظ کر لیا گیا، اور انٹرنیشنل سائیکو انالیٹک ایسوسی ایشن کے جو آرکائیوز ہیں ان کے اندر ان کی جو ورک بکس ہیں ان کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اس کا یہ ہے کہ وہ اس پہ پابندی ہے کہ وہ 2039 سے پہلے وہ پبلش نہیں ہو سکتی، ان کو انٹرنیشنل سائیکو انالیٹک ایسوسی ایشن کے آرکائیوز میں ہی رکھا جائے گا۔ ابھی جو لنڈا ہاپکن ہے، اس کی جو ایک خاص ایسوسی ایشن اور لنک تھا جو کہ رابرٹ جے اسٹالر کی جو بیوہ تھیں سائبل اسٹالر، ان کے پاس بھی ایک پورا مینوسکرپٹ تھا، وہی جو کہ جس کے اندر ورک بکس بھی تھیں اور ڈائریز بھی تھیں اور کارسپونڈنس بھی تھی مسعود خان کی، تو اس نے ان کو ایکسیس کیا، اور جو ٹوٹل ان کو انہوں نے کاؤنٹ کیا، ان کے جو پیجز تھے 3045، اس کو ایکسیس کیا، اور اس نے اس کے اندر سے بہت سارے ایونٹس کو، کوٹس کو، جو راجہ مسعود رضا کی جو انسپیریشن تھی لٹریچر میں، ان کو اس نے ایکسٹریکٹ کیا ہے، ان کو اس سے بہت ساری چیزیں انفر کی ہیں، اور اپنی ان کی جو بایوگرافی لکھی ہے ان کو اس کے اندر انکارپوریٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ان پہ جو ایک ایلیگیشن ہے یا اس میں ایک ریئلٹی ہے، وہ یہ حقیقت ہے کہ یہ الکوہلک تھے، ایکسیسو بادہ نوشی اور مے نوشی کی وجہ سے ان کا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہوا، اور اس میں یہ کسی قسم کا اجتناب نہیں کرتے تھے، اور اسی مے نوشی کی وجہ سے ان کا اپنی جو دوسری بیوی ہے سویٹلینا، جو کہ بہت بڑی بیلرینا تھی، ڈانسر تھی، ان کے ساتھ اختلاف ہوتا تھا، اور بعض دفعہ ان کی فزیکل سکفلنگ بھی ہوتی تھی۔ ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئر جو تھے، پہلے ان کی جو وائف تھی جین شور جو تھی، وہ بھی ایک ڈانسر تھی، اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے بہت سارے ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہیں وہ جاری رکھے، اور اسی دوران انہوں نے سویٹلینا کے ساتھ بھی اپنی تعلقات اسٹیبلش کیے، اور ان کا جو ایک مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ سیلیبریٹیز تھیں، ان کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہو جائے، اسٹرینتھن ہو، اور الٹیمیٹلی یہ اسی حلقہ میں، اسی ایسوسیشن کی وجہ سے ان کی ایک پروجیکشن انٹرنیشنل ہو۔ 1959 میں ان کی سویٹلینا سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور یہ جین شور کو طلاق دے دیتی ہیں، اور جین شور جو ہے وہ اس چیز کی وجہ سے مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور وہ ونی کوٹ سے اپنا ٹریٹمنٹ لیتی ہے۔ اس کے بعد سویٹلینا بیریسووا جو تھی وہ بھی مینٹلی ڈسٹرب رہتی ہے۔ انفارچونیٹلی ان کی دونوں جو بیویاں ہیں ان میں سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کے جو استاد تھے ونی کوٹ، ان کی بھی 2 بیویاں تھیں اور ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو ایک تو ان کے اندر اس میں حقیقت ہے کہ یہ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں کرتے تھے، اور اگر ہم دیکھیں تو ان کے اپنے جو دوست ہیں، رابرٹ جے اسٹالر کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو فزیکلی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اس کو آگ لگا رہا ہے۔ اور اسی چیز کو آپ دیکھیں تو جان ایلیا کا جو فیمس ایک شعر ہے، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ تو ان کا بھی یہ کچھ ایسا ہی سلسلہ تھا، اور انہوں نے اسی میں لنڈا ہاپکن نے ایک کوٹ کیا ہے آسکر وائلڈ کو، اس نے کہا ہے کہ ان کی لائف کی اس سے بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور ان کی جو اپنی ورک بکس ہیں ان کے اندر بھی یہ کوٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے آسکر وائلڈ کی، کہ وین پیپل پلے ٹریجڈی دے شوڈ پلے اٹ ان اے گرینڈ اسٹائل۔ جب کوئی بندہ
ٹریجڈی پلے کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو گرینڈ سٹائل میں اس کو پلے کرے. اور دوسرا ان کا یہ ایک اور کوٹ ان کی ہے، وہ بھی آسکر وائلڈ کی ہے، اور ان سے بھی ان کی لائف کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اگر ہم ان کی لائف کا انالیسس کرتے ہیں تو انہوں نے وہ بھی آسکر وائلڈ کا ہی کوٹ ہے کہ I put my genius into my life and I put my talent in my work. تو جینیس جو ہے انہوں نے بھی اپنی جو سوشل لائف ہے اس کو جینیس کو اس کے اندر انکلوڈ کر لیا. اور اگر یہ اپنی جینیس کو اپنے پروفیشن میں انکلوڈ کرتے تو ان کا نام اور ان کی سٹیچر جو ہے پروفیشنل اس سے بھی بہت بلند ہوتا. تو اور ان کے جو بہت سارے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ سوشلائزنگ تھی اپنے پیشنٹ کے ساتھ. اور 2001 میں لنڈن ریویو آف بکس میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جو ایک اکانومسٹ تھا بہت فیمس، ون گارڈلی، سیونگ دی مسعود خان. وہ ان کا پیشنٹ تھا اور اس بندے نے کھل کے ان کے اوپر ایلیگیشن لگائے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ اس بندے نے مجھے فزیکلی اور مینٹلی اتنا ٹارچر کیا ہے جیسے کہ کوئی سیریل کلر کرتا ہے، اور جب وہ کرائم کمٹ کرتا ہے، مرڈر کمٹ کرتا ہے اور اس کو جو پلیئر ملتا تھا تو اسی طرح یہ مجھے ہیوملیٹ کرتا تھے. اور مجھے ان کی ہیوملیشن کی وجہ سے میری ہیلتھ جو ہے مزید بگڑ گئی. یہ بعض دفعہ اناؤنس میرے گھر میں آتے تھے اور میری بیوی کو بھی ہیرس کرتے تھے، اور میری سٹیپ ڈاٹر جو کہ ونی کوٹ کی پیشنٹ تھی اس کے ساتھ بھی یہ لبرٹی لیتے تھے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے، مینشن کیا ہے کہ یہ ایک کمبینیشن تھے، ایک جس کے اندر ایک بہت زیادہ کیئرنگ بھی انسان نظر آتا تھا اور ایک سوشیوپیتھ کی ریفلیکشن بھی ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ جب وہ گارڈلی کہتے ہیں کہ جب مجھے فلو ہوا تو انہوں نے مجھے ایک ڈاکٹر ریکمینڈ کیا اور میرا حال پوچھتے رہے، اور 5 سے 6 سال تک یہ گارڈلی جو ہیں ان کے انڈر ٹریٹمنٹ رہے. تو ان کا یہ جو سلسلہ ہے چلتا رہا. اور جب ان سے پوچھا گیا، ایک بوسٹن ریویو میں ایک آرٹیکل شائع ہوا رابرٹ بوائنٹن کا، تو اس بندے نے رابرٹ بوائنٹن نے گارڈلی کا فزیکلی نیو یارک میں جا کے انٹرویو کیا، اور اس نے ایڈمٹ کیا کہ راجہ مسعود خان ان کے ساتھ بعض دفعہ بہت اچھے طریقے سے بھی پیش آتے تھے. تو یہ ایک عجیب ایک پیراڈاکس تھی ان کی شخصیت کے اندر، افیکشن بھی تھی اور انڈیفرنس بھی تھا سملٹینیسلی. اور اس پیراڈاکس کو ان کی پرسنالٹی میں اور اس کی جو سیمولیشن تھی غالباً یہ تھی کہ ان کے جو فادر اور مدر تھے ان کے ٹیمپرامنٹ، ان کے جو مزاج تھے ان میں بہت زیادہ فرق تھا. ان کا جو فادر تھے وہ بہت ٹیریبل ٹیمپر تھا، اور ان کی والدہ جو تھیں ان کے اندر بہت زیادہ پیشنس اور بہت زیادہ سینسٹیوٹی تھی. اور گارڈلی نے یہ بھی ایڈمٹ کیا اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا کا فل کئی والیومز میں تھے، وہ بھی ان کو گفٹ دیا راجہ مسعود خان نے، اور ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کئی سالوں چلتا رہا. اس کے بعد ان کا جو اور یہ ایلیگیشن ہے اسی وجہ سے کہ جب انہوں نے اپنے پیشنٹ کو اس طرح اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا تو برٹش سائیکو انالیٹک سوسائٹی نے 2001 میں پھر اس پہ مزید اس چیز کو انکوائر کیا اور اس پہ اپنا جو ایکشن تھا وہ ریلیونٹ اس کو لیا انہوں نے. اس کے بعد ان کی اور بھی بہت سارے جو قصے ہیں اور کچھ ان کے جو نریشنز ہیں انہی آرٹیکلز اور ریویوز کے اندر ہیں. مثلاً ایک ان کا جو بہت بڑے عام نام ہیں ابھی بھی ہیں،
ایک ایڈم فلپس ہیں جن کو پوسٹ فرائیڈین فرائیڈ کہتے ہیں یا جن کو وائلڈ فرائیڈ کہتے ہیں، بہت ان کی پبلیکیشن ہے اور ان کا بہت بڑا نام ہے سائیکو انالیٹک سوسائٹی میں، اور سائیکو انالیٹک جو اسکول آف تھاٹ ہے سائیکالوجی کو، اس کے اندر وہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہ راجہ مسعود کے ان کو ان کا انالیسس جو ہے راجہ مسعود نے ایز اے سینئر انالسٹ کیا اور ان کو الٹیمیٹلی ریکمینڈ کیا ایز اے سائیکو انالسٹ فار فردر ٹریٹمنٹ آف دی پیشنٹس۔ اسی طرح ایک کرسٹوفر بولا نے ان کی اوبیچری بھی لکھی اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ یہ بھی ان کے اندر وارمتھ بھی تھی اور ان کے اندر ویم بھی تھی اور یہ ویمزیکل تھے، اور اپنے ویمزیکل بیہیویئر کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے سفر بھی کیا۔ ایک اور ان کا واقعہ جو ہے کہ یہ ایک دفعہ جنیوا میں ایک سائیکو انالیٹک کانفرنس تھی، وہ اٹینڈ کرنے گئے اور وہاں پہ وہاں پہ ایک بوتیک کا وزٹ کیا۔ وہاں پہ ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے ایک قیمتی گھڑی ہے اس کو چرایا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ایک رات کے لیے جیل میں بھی رہنا پڑا۔ ان کی اور بہت ساری داستانیں ہیں، مثلا ایک دفعہ یہ ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے تو ایک بہت لہیم شہیم انسان بندہ تھا، بہت موٹا فربا بندہ تھا، اور اس کو انہوں نے چاکلیٹ کیک بھیجا کہ اور اس کے ساتھ ان کو لکھ دیا کہ آپ اس کو کھا لو گے تو اور آپ جلدی مر جاؤ گے، کیونکہ آلریڈی تمہارا جتنا وزن ہے آلریڈی تمہاری جو موت ہے وہ بہت نزدیک ہے۔ اسی طرح ایک ان کا اور دوست تھا اور فیمس کرموڈ جو تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ لنچ کر رہے تھے کسی ریسٹوران میں، تو اسی دوران انہوں نے میری جو وائف ہے، میری بیوی ہے، اس کو ہیوملیٹ یا ان پہ طنزیہ انداز میں بات کرنا شروع کی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ ان کرموڈ اور ان کی وائف کو وہ ریسٹوران چھوڑ کے جانا پڑا، اور یہ پھر ان کو جانے سے بھی روکتے رہے۔ تو اس کے علاوہ ان کی ایک اور کولیگ تھی سوسی اوباخ، جو بی بی سائیکیٹرسٹ ہے، زندہ ہے، اور اس کا لیڈی ڈیانا نے بھی اس سے کنسلٹ کیا ہے، وہ بڑی فیمس سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک دفعہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور واپسی پہ انہوں نے اپنے قصے کہانیاں جو بتائیں اس میں انہوں نے ایک سورڈ ہمیں شو کی اور کہا کہ اس تلوار سے ایک جو میرا کلائنٹ تھا یا پیشنٹ تھا، اس کے ساتھ ایک جو کتا آتا تھا جو مجھے بہت تنگ کرتا تھا، میں نے اس کا کام تمام کیا ہے۔ اسی طرح جب وہ کہتے میں سوزی جو تھی وہ جانے لگی تو کہتی انہوں نے مجھے جو بکس دو گفٹ کی، وہ مارکس ڈیڈ سیڈ کی جو سیڈزم جس سے نکلا، جس کی وہ نٹوریس رائٹر ہے، اس کی جو 2 بکس ہیں ان کو اس نے ایز اے گفٹ راجہ مسعود رضا خان نے ان کو دیا۔ تو یہ ان کے جو ڈیفرنٹ جو بوسٹن ریویو میں اور باقی جو ہے لنڈا ہاپکن نے ان کی یہ چیزیں ان کے اندر اپنی جو ہے بایوگرافیز ہیں اور جو ان کے ریویوز ہیں ان کے اندر ان کو ذکر کیا ہے۔ ان کا جب ایک ان کا جو میجر ان پہ ایلیگیشن تھا اور اس پہ انہوں نے سفر بھی کیا، جن کی جو لاسٹ بک تھی جس کو ان کی دی لانگ ویٹ یا اس کا وین سپرنگ کمز، یہ 1988 میں پبلش ہوئی۔ اس وقت یہ بیڈ ریڈن تھے، یہ بول نہیں سکتے تھے، ان کا نرخرا جو لیرنگس تھی وہ بھی نکال دیا گیا تھا، ان کا کینسر پورے باڈی میں ان کے پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا، لیکن انہوں نے لکھنے کا کام ختم نہیں کیا۔ اس کے اندر ایک ڈسمیئنگ ہومو سیکسول جو ایک یہودی پیشنٹ ہے، اس کا جو ہے انہوں نے اس کے جو کیس جو ہے اس کو جس طرح ڈسکرائب کیا ہے، اس سے یہ انفر کیا گیا ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹک ان کے اندر سینٹیمنٹس تھے، یہ پریجوڈس تھے ٹورڈز جیوز۔ اس کی وجہ سے ان کو برٹش سائیکو انالیٹک سوسائٹی کی رکنیت بھی ان کی ختم کر دی گئی،
اور اس چیز پہ ان کو بہت زیادہ افسوس تھا، کیونکہ آلریڈی یہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے، لیکن انہوں نے ان کو فزیکلی بلایا، اور یہ اس وقت ان کو ایگورافوبیا بھی تھا، یہ اس وجہ سے وہ وہاں پہ اپنے جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر چکے۔ حالانکہ ان کا جو اپنے بڑے بھائی جو تھے ان کے طاہر جی، ان کی جب وہ ان کے ساتھ انگلینڈ میں ان کی جوانی میں گئے تھے، وہاں پہ ایک یہودی خاتون تھی، اس سے ان کا ایک معاشقہ چلا، اور اس کے بعد ان کی جو والدہ تھی وہ کہتی تھی ہم نے یہودی لڑکی کو میں نے اپنی بہو نہیں بنانا، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کو قائل کیا اور انہیں کہا کہ یہ ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد اینا فرائڈ جو تھی، اس کا فادر جو تھا وہ یو تھا، اور اینا فرائڈ کے ساتھ ان کے بہت اچھے ریلیشن تھے۔ تو غالباً ان پہ یہ جو ایلیگیشن ہے اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ ان کی جو کچھ کنسیپٹ ہیں، ایک ان کا کیومولیٹیو جو ہے ٹراما ہے، اس میں انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے، اور اس کنسیپٹ کو کیومولیٹیو ٹراما کا کنسیپٹ یہ بہت مروجہ ہے، سائیکو انالیٹک جتنی رائٹنگ ہے، کہ جب بچپن میں بچے جو ہیں ان کا اور ان کے والدین کا آپس میں مس فٹ ہو تو بہت سارے جو ٹراما جو ہیں وہ سرفیس ہوتے ہیں ان کی جو لیٹرل لائف ہے، اور ان کی لائف کو پھر وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی جو ہڈن سیلفز ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اندر ہمیں بہت ساری وراثت میں ایک سے زیادہ سیلفز ملتی ہیں، ذات ملتی ہے جو، اور وہ مخفی ہوتی ہیں، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی جب سائیکالوجسٹ یا سائیکو انالسٹ جو ہے جب وہ سیشن کرتا ہے پیشنٹ کے ساتھ، تو وہ جو ہڈن سیلفز ہیں، جو کولاز ہے جو ہڈن سیلف کا جو ڈیفرنٹ کمبینیشن ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان سرٹن کیسز میں ایک سے زیادہ سیلفز جو ہیں، تو ان کی وجہ سے جب ہم ان سے اویئر ہوتے ہیں تو ہماری مینٹل اور فزیکل میچورٹی ہوتی ہے۔ ان کی جو لنڈا ہاپکن نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے ان کی، اور ان کی جو ورک بکس ہیں ان سے مستفید ہوئی ہے، اور اس کے جو ان کی بایوگرافی ہے اس کے اندر اس کو انکارپوریٹ کیا۔ جب ان کی آخر میں جو زندگی کے آخری ان کے جو لمحات ہیں، ان کے جو دن ہیں، وہ ایک ہاسپٹل میں گزرے لندن میں، اور وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اور جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو پھر واپس پاکستان لایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ان پہ سب کانٹیننٹ میں برصغیر میں بہت کم کام ہوا ہے، اور ان کی شخصیت جس کا ایک سٹیچر جو ہے، ان کا جو پروفیشنل کنٹریبیوشن ہے، وہ کسی طرح لائم لائٹ میں نہیں آ سکی۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کی مختصر وقت میں کہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے کسی نہ کسی طرح سے ہم ان کو ہائی لائٹ کر سکیں، اور شاید ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اسی طرح ہم ان سے روشناس ہو سکیں اور اس سے ہمیں کچھ استفادہ کر سکیں۔ بہت شکریہ جی۔